وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے ظاہری باطنی گناہوں کو چھوڑ دو، اور حقیقت یہ ہے جب انسان گناہ کرتا ہے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بندہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور وہ انجانے کے اندر ایسے گناہ کرتا ہے کہ جن کی پھر مار پڑتی ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تمام پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ بندہ گناہ چھوڑ دے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں جی اس میں اعظم بتائیں، ایسا کوئی وظیفہ ہو کہ جس سے دعا قبول ہو جائے، تو اللہ والے بہترین نسخہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑ دو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آسان ترین نسخہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، بالکل آسانی ہے کہ اپنے جسم کی لذتیں سکون حاصل کرنے کے لیے جو گناہ کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، ہر قسم کی خوشیاں نصیب ہو جائیں گی۔ تو ہر قسم کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے جو گناہ کیے جاتے ہیں ان گناہوں کی مار پڑتی ہے بدسکونی اور پریشانیاں، اور پھر مختلف قسم کے لوگوں کے پاس دوڑتے ہیں، مخلوقات کے پاس دوڑتے ہیں، پریشانیوں کا حل نہیں نظر آتا، علاج نہیں نظر آتا، اور اپنے گھر کے اندر بھی بندہ داخل ہوتا ہے، سکون کی تلاش کرتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی گھر میں بیوی ہے تو وہ بھی اچھی نہیں، عذاب بنی ہوئی ہے، اولاد ہے تو وہ بھی افلاطون بنی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، پڑوسی ہیں تو وہ بھی اچھے نہیں ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا بلکہ اپنے گناہوں کی مار ہے۔ جب بندہ گناہوں میں لگ جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ بندے سے محبت کرتے ہیں تو ان پریشانیوں کے ذریعے، ان سزاؤں کے ذریعے، ان سختیوں کے ذریعے بندے کو بار بار اپنے پاس کھینچتے ہیں۔ ماں بچے سے محبت کرتی ہے، جب بندہ گندا ہو جائے، بچہ گندا ہو جائے تو اس کو پھر نہلاتی دھلاتی صاف کرتی ہے، بچہ روتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ٹھنڈے گرم پانی کے پاس جاؤں اور مجھے پکڑا جائے اور یہ سارے آپریشن سے گزروں۔ لیکن ماں اس وقت محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے، لیکن سختی کرتی ہے، رلاتی ہے اس کو، مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ صاف ستھرا ہو جائے۔ وہ جب پھر صاف ستھرا ہو کے نئے کپڑے پہن کے نکلتا ہے تو پھر ہر کوئی اس بچے سے پیار بھی کرتا ہے۔ اسی طرح بندہ جب گناہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو صاف کرتے ہیں، اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اور اس کو ان پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ آزمائشیں آتی ہیں، یہ پریشانیاں آتی ہیں۔ اب یہ پریشانیاں جب بندے کے اوپر آتی ہیں، اگر تو وہ گناہگار ہے اور دنیا کے اندر گرا ہوا ہے، دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو پھر تو وہ روتا ہے، داڑیں مارتا ہے، اس کا دل بھی پریشان ہوتا ہے، اس کی روح بھی خفا ہوتی ہے، اور ظاہری باطنی طور پر وہ انتہائی کرب و بلا سے گزرتا ہے۔ لیکن جب وہ اللہ والا ہو، اس پر کسی قسم کی تکلیف پریشانی دل پر اثر نہیں کرتی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
وہ بالکل ان طوفانوں کو دیکھتا ہے، ان پریشانیوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ والوں کو بھی خبریں پہنچتی ہیں کہ آپ کا بچہ بیمار ہے، فوت ہو گیا ہے، تکلیف میں ہے، اور ان کو بھی دکھ پہنچتے ہیں، لیکن ان کے دل پہ اثر نہیں کرتے۔ اس کی مثال بالکل یوں سمجھیے کہ ایک بندہ شیشے کے کمرے کے اندر بیٹھا ہو، اے سی لگا ہو، اور اس شیشے کے کمرے سے وہ طوفان، آندیاں، دھوپ، بارشیں سب کچھ نظر آئیں گی، لیکن اس کی ذات پہ اثر نہیں کریں گی، وہ پرسکون بیٹھا ہوگا۔ کیوں؟ وہ محفوظ ہے، شیشے کے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ساری مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی مصیبت اثر نہیں کر رہی۔ تو اللہ والے بالکل ساری تکلیفیں ان کو پہنچتی ہیں، پریشانیاں پہنچتی ہیں، لیکن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ وہ ان کو غمگین کرتی ہیں، نہ پریشان کرتی ہیں، کوئی دکھ انہیں ہلا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوستی ایسی لگائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کے ذریعے ان کو اپنے مزید قریب کرتے ہیں اور ان کو اعلیٰ مقام دینا چاہتے ہیں۔ پریشانی ہر ایک پہ آئے گی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، چاہے تم اللہ کے ولی ہو، چاہے گناہگار ہو، پریشان ہو۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ سال کے اندر ہم انہیں 2-4 مرتبہ جھنجھوڑتے ہیں، تکلیفوں میں ڈالتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، دکھوں بیماریوں میں ڈالتے ہیں، تاکہ یہ باز آ جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آتے، یہ پھر بھی گناہوں کو نہیں چھوڑتے، اس گندی زندگی کے اندر کیوں پڑے ہوئے؟ وجہ کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ چونکہ بندے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اس کے لیے کو بھی اللہ ہے۔ تو پھر بندہ جب پریشانیاں بیان کرتا ہے کہ میرے بیوی بچے ٹھیک نہیں ہیں، ملازم میری بات نہیں مانتے، ماتحت میری بات نہیں مانتے، یہ تکلیف ہے، وہ تکلیف ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، وہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، بلکہ وہ اپنے گناہوں کی مار ہوتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کی 4 وجوہات اس کے سامنے ہوتی ہیں، اور سب سے پہلے وہ کہتا ہے مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں۔ گناہ کرتا ہے نا، دیکھنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گات میں لگا ہوا ہے۔ مرصاد، مفسرین نے اس مرصاد کا ترجمہ تفسیر یہ بیان فرمائی کہ جب شکاری شکار کے لیے جاتا ہے اور اسے شکار سامنے نظر آ جاتا ہے، اس وقت بالکل وہ چوکس ہو کر اپنی ساری فوکس اس شکار کی طرف ایسے کرتا ہے کہ کچھ لمحات کے لیے اپنے سانس کو بھی روک لیتا ہے کہ میرا شکار میرے ہاتھ سے چلا نہ جائے۔ یہ معنی ہے مرصاد کا، ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری مرصاد میں، تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ جب یہ دیکھتے ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، گناہ کر لیں، اللہ اعلان فرماتے ہیں میرے بندے پہلے ہی جواب دیتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے، اور اس کی پکڑ پھر اتنی سخت ہوتی ہے، ان اخذہ، اس کی پکڑ بڑی شدید، بڑی سخت ہوتی ہے، اور پھر اس کی پکڑ سے جو عذاب آتا ہے علیم، بڑا ہی دردناک، شدید، بڑی ہی شدت والا، اور اس جیسی پکڑ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ تو ہے بڑی سخت۔ اور فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس جیسا عذاب بھی کوئی نہیں دے سکتا جب اس کی پکڑ آتی ہے، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس جیسی پکڑ بھی کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ دوسری وجہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی بچے کے سامنے بھی گناہ نہیں کرتے، اس اللہ کے سامنے گناہ کر لیتے، کہتے ہیں جی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس کا اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ میرے بندے، جب جہاں کہیں بھی تم 2 ہو تو تیسرا اللہ ہے، 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو اللہ وہاں موجود ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا اور تم گناہ کرتے ہو؟ اور پھر بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو کوئی ہے ہی نہیں، تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں،
اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی میں جانتا ہوں، جو دلوں میں چھپا کے رکھتے ہو اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ اور پھر بندہ چوتھی وجہ کہ جب بے حیا ہو جاتا ہے، ڈیٹ ہو جاتا ہے، بالکل بے شرم، اس حدیں کراس کر لیتا ہے اور پھر وہ گناہ کرتا ہے، تو اللہ کے مقابلے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے میرا کون کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ بعض اوقات مخلوق کو بھی ہم دھمکیاں دینے لگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرعون جیسی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ میں تو، وہ بے حیا بندہ ہوتا ہے۔ اس بے حیا بندے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بے حیا بن جا، پھر چاہے جو کر، پھر چاہے جو کر۔ ایسے بے حیا بندے کے لیے ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ آتی ہے اور بڑی درد والی، بڑی شدت والی، بڑی سختی والی ہوتی ہے۔ اللہ نے ان چاروں وجوہات کی وجہ سے ہمارے اوپر 4 گواہ بھی بٹھا رکھے۔ پہلے کرامن کاتبین، اللہ نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور جن کو ہم منکر نکیر بھی کہتے ہیں، وہ تو قبر میں آئیں گے، ایمان والوں کے لیے مبشر بشیر آئیں گے۔ تو یہ جو کرامن کاتبین جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، 2 عزت دار فرشتے، یہ لکھ رہے ہیں اور جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ یہ گواہ قیامت کے دن فرشتے ہوں گے۔ اور اس کے بعد دوسرے فرمایا کہ یہ کتاب اعمال نامہ ووضع الکتاب، قیامت کے دن یہ کتاب کھول دی جائے گی، اس کو دیکھے گا انسان اور کہے گا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹی میری لغزش بھی نہیں چھوڑی، اس نے تو ایسی آڈیو ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے کہ جس کے اندر کوئی ہیکر ہیک بھی نہیں کر سکتا، ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتا، اور بالکل صاف شفاف سکرین پہ چل رہی۔ اور تیسرا گواہ یہ زمین ہوگی، یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن یہ زمین اپنی خبریں نکال دے گی، بیان کرے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اپنے بوجھ سارے گناہ بندے کے باہر نکال کے پھینک دے گی۔ اور چوتھا گواہ یہ اپنے جسم کے اعضاء ہوں گے، یہ جسم کے اعضاء، حتیٰ کہ یہ جلد، یہ کھال، یہ سارے اعضاء گواہی دیں گے بندے کے خلاف، اور وہ کہے گا کہ جسم کے اعضاء تمہاری ہی لذت کے لیے، سکون کے لیے تو میں نے گناہ کیے، تم ہی میرے خلاف آج گواہی دینے لگ گئے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یوم نختم علی افواہہم، اس منہ پر مور لگ جائے گی اور یہ 4 گواہ اٹھ جائیں گے۔ تو اس دن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ تو دنیا کے اندر اللہ نے جو موقع دیا ہے وہ ہے اپنے گناہوں کو چھوڑ دینا، آسان ترین کام ہے۔ اس موبائل کے ذریعے ہم ہر وقت گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی عبادت کا لذت، مزہ نہیں آ رہا، نفل پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جی سارے اعمال کرتے ہیں، لذت نہیں ہے۔ وہ کیا بد نظری کی مار ہے، ان آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے، غیر پہ نظر ڈالتے ہیں، اور یہ موبائل کے ذریعے بھی، آمنے سامنے بھی، بالکل حیا ختم ہو گئی ان آنکھوں سے، تو عبادت کی لذت بھی ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔